یا اللہ بس اتنا کامیاب کر دے کہ میری نماز کبھی قضا نہ ہو۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے۔ اب ہنسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈیں جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ خامیاں سب ہی میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں میں ہی آتی ہیں۔ مایوس کیوں ہوتے ہو سکتا ہے صرف ایک دعا کی بات ہو اور معجزہ ہو جائے، وہ اپنے ایک کن سے تمہارے ادھورے قصوں کو مکمل کر دے۔ ایک ریال کے بدلے 78 روپے ملنے پر ہم بیرون ملک چلے جاتے ہیں، لیکن ایک نماز کے بدلے 70 درجے ملنے پر مسجد نہیں جا سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ بے وقوف سمجھیں گے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خاوند اپنے گھر والوں کا، بیوی شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ جب آپ کو اپنی طاقت کا خود اندازہ نہ ہو تو کوئی بھی آپ پر راج کر سکتا ہے۔ اس دن سب محبتیں جھوٹی لگیں گی جب سنو گے، یا ربی امتی امتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ناخن کے برابر جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ آسمان و زمین کے کناروں کو چمکا دے۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر اللہ تمہیں تمہارے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو تم ڈوب جاتے۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دو، کیونکہ باوقار شخص اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خیال خود رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو چاہنا ہے تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرنا ہے تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں ان پر جو حلال کے لیے خود کو پاک رکھتے ہیں۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباب تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ تنقید کرنے والوں کو آپ پانی پر چل کر بھی دکھا دیں، تب بھی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونا چاہے تو قرآن مجید کو گلے لگا لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دعا لگی نہ دعا لگی۔ ہر ظرف اس سے کہ جو اس میں رکھا جائے تنگ ہوتا جاتا ہے، مگر علم کا ظرف وسیع ہوتا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ تب سمجھ میں آیا کہ اپنی ہار یقینی ہے اے دل، دل کے مقابلے جب دیکھا وہ دماغ لگا کر بیٹھے ہیں۔ جو خود غلط ہے یہی کہے گا فلاں غلط ہے، سو میں غلط ہوں تو کہہ رہا ہوں جہاں غلط ہے۔ ایک چہرے سے اتری ہیں نقابیں کتنی، لوگ کتنے ہی ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں۔ برا نہ مانیے لوگوں کی عیب جوئی کا،
انہیں تو دن کو بھی سایہ دکھائی دیتا ہے۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون کی گیلری اور سٹیٹس پر تو موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ کچھ لوگوں کو مخلصی راس نہیں ہوتی، وہ اپنے جیسوں میں جا کر ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں، اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں حسن کا معیار گورا رنگ اور عقل کا معیار انگریزی زبان ہے۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت سوشل میڈیا پر تو موجود ہیں لیکن انسان کے کردار میں نہیں۔ جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ میرے لیے ان عورتوں میں کوئی کشش نہیں جو اپنا آپ تیزی سے ہر کسی کے سامنے آسان کتاب کی طرح ظاہر کر دیتی ہیں۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ دشمن سے ہوشیار رہو، دشمن کے حسن سلوک پر مغرور نہ ہو کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کو آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے مگر پھر بھی اس کے بجھانے کے لیے کافی ہے۔ جو چیز کسی کو مقدار میں زیادہ دی جائے وہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ آج کل لوگ آدھے رشتے اس وجہ سے نبھا رہے ہیں کہ کام پڑ سکتا ہے۔ کامیابی چاہے سالوں کے فاصلے پر ہو، مستقل مزاجی کی دوربین سے نظر آ جاتی ہے۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچرا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں اور وہ جانوروں پر رحم کرے، ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لے۔ جائز کمائی انسان کھاتا ہے لیکن ناجائز کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب، کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے، یاد رکھنا بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔